نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم حدیث نمبر 20 پڑھیں گے، السلام قبل الکلامی۔ جابر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کلام سے پہلے کیا جانا چاہیے، اور اسی سند سے یہ بھی منقول ہے کہ کسی کو اس وقت تک کھانے کے لیے نہ بلاؤ جب تک کہ وہ سلام نہ کرے۔ امام ترمذی نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے امام بخاری سے سنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح شیخ زبیر علی زئی نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، جبکہ شیخ البانی نے اس حدیث کو کہیں حسن کہا ہے اور کہیں اس حدیث کو موضوع کہا ہے، یعنی کسی سند کے اعتبار سے اس کو موضوع قرار دیا ہے اور کہیں اس کو حسن کہا ہے، کیونکہ اگرچہ اس حدیث کی روایت میں ایک راوی ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس متعلق یعنی اس ٹاپک پہ سلام کے متعلق کئی احادیث مزید موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں بھی بہت سارے حوالے سلام کے اوپر موجود ہیں جو اس کو حسن درجے کا بناتے ہیں، جیسے طبرانی اور بہیقی میں روایت کیا گیا ہے کہ ابخل الناس من بخل بالسلامی، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے، یعنی بخیلی کرے۔ طبرانی اور بہیقی کی حدیث ہے۔ اب بخیلی کرنا کیا ہے کہ جیسے کہ سلام کرنے میں نہ کچھ خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مشقت لگتی ہے اور نہ ہی کوئی اذیت ہوتی ہے، تو صرف زبان کو ہلانا ہوتا ہے۔ اب اگر انسان اتنا بھی عمل نہ کر سکے تو اس سے بڑا بخیل کون ہوگا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی الفاظ سے دعا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سلام بھی چونکہ دعا ہے، اس لیے جب کوئی سلام کرے تو سلام کرنے والے کو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ یعنی اگر کسی نے صرف سلام کیا ہے تو ہمیں پورا جواب دینا چاہیے، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو نیکی کا بدلہ مزید اچھی نیکی سے دیتے ہیں یا نیکی کا بدلہ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ جب گھروں میں جایا کرو تو سلام کیا کرو۔ اب یہاں پہ چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے تو قرآن سے ہمیں واضح طور پہ سلام کرنے کا حکم ملتا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو وہ ایک دوسرے کو جب گریٹنگز کریں یا ایک دوسرے کو سے جب کمیونیکیشن کو سٹارٹ کریں تو وہ سلام کریں، یعنی ایک دوسرے کو دعا دیں، جو کہ ایک تحفہ بھی ہے اور ہر مسلمان کا ایک اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتے حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو اس کا جواب بہتر انداز میں دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے ان لوگوں کی جان نکالتے ہیں جو کفر اور شرک سے پاک ہوتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم اس عمل کے بدلے جو تم نے کیا ہے اب جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلام کی سب سے بڑی اہمیت اور کیا ہوگی کہ نماز کی تکمیل ہی سلام پر ہوتی ہے، کیونکہ ہم سلام کا جو آخر میں جب ہم سلام کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں۔ سلام جو ہے وہ کچھ اوقات میں اور کچھ جگہوں پر ممنوع ہے، یعنی سلام کرنا وہاں پہ درست نہیں ہے، اور وہ کون سی جگہ ہیں؟ یعنی جب آپ کسی کو گناہ کبیرہ میں ملوث دیکھیں، اسکالرز وہاں پہ سلام کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شرابی ہے اور وہ جب نشے میں ہے تو سلام تو کوئی بھی بندہ جو اس کو سلام کرنا چاہتا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کیا پتہ وہ نشے میں کیا جواب دے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قضائے حاجت سے آتا ہے یا غسل کے دوران وہ اپنا عورہ اتار دیتا ہے، بندے کو جو ہے وہ سلام نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کے اوپر جواب دینا فرض ہے۔ اسی طریقے سے کھانا کھاتے وقت، وضو کرتے وقت اور مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور کچھ لوگ ذکر میں مشغول ہیں، کچھ نماز میں مشغول ہیں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں، تو آنے والے پر سلام کرنا نہیں ہے، یعنی اس وہاں پہ سلام کرنا ممنوع ہے۔
اسی طریقے سے جب کوئی واعظ مجلس میں واعظ دے رہا ہو اور سب لوگ بیٹھ کر اس کا واعظ سن رہے ہوں تو آنے والے کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے اندر آئے اور بیٹھ جائے، یعنی سلام کرنا اس کے اوپر نہیں ہے، نہ ہی مجلس میں ہر ایک کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجنے اور ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔